جو وعیدات غیبت کرنے کی ہے وہی غیبت سننے کی بھی ہیں۔ تو اجر و ثواب میں یا گناہ میں کلام کرنا اور سننا برابر ہے۔ جو بات کرنا جائز ہے اس کا سننا بھی جائز ہے، جو بات کرنا ناجائز ہے اس کا سننا بھی ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا قد افلح المؤمنون، آگے ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ فضول بات سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو حرام کلام ہے، ناجائز کلام، جس طرح بولنا ناجائز، سننا ناجائز، اس کا ایک اصول بیان فرمایا کہ ہر وہ بات جس کا دین میں نقصان ہو، ضرر ہو، اس کا سننا حرام ہے، اور وہ بات جس کا دین میں نہ نفع ہو نہ نقصان ہو، اس بات کا سننا گناہ نہیں ہے، لیکن نہ سننا مستحب ہے۔ بہتر ہے کہ آدمی وہ کلام نہ سنے، کیونکہ اس کا جب دین میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ بھی لغو میں ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، بے فائدہ بات سننے سے بھی بچتے ہیں۔ اور یہ جو ہم کلام سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کھانے کی ہے۔ کھانا انسان کھاتا ہے نا تو وہ معدہ میں جاتا ہے اور اس سے خون بنتا ہے، اور جو کچھ کھا رہا ہے، جو کچھ معدے میں جا رہا ہے، اگر وہ انسان کے لیے مفید ہے، صحت افزا ہے، تو اسے خون بنے گا۔ اسی خون سے آنکھوں میں طاقت جاتی ہے، زبان میں طاقت جاتی ہے، کانوں میں طاقت جاتی ہے، ہاتھ پاؤں میں طاقت جاتی ہے، سارے اعضاء اس سے چلتے ہیں۔ اور اگر وہ لقمہ انسان کے صحت کے موافق نہ ہو تو لقمہ اندر جاتا ہے، معدہ خراب ہوتا ہے۔ جب معدہ خراب ہوتا ہے اس سے خون نہیں بنتا، یا بنتا ہے تو نقصان دہ خون ہوتا ہے، تو اس سے دماغ کمزور ہو گیا، نظر کمزور ہو گئی، اور بولنے کی طاقت میں کمی آ گئی، ہاتھ پاؤں کی طاقت میں کمی آ گئی۔ انسان نڈھال ہو جاتا ہے جب اس کا معدہ خراب ہوتا ہے، سارے اعضاء جواب دے دیتے ہیں۔ تو کلام سننا، یہ جو کلام ہمارے دل و دماغ میں جا رہا ہے، اس کی مثال کھانے کی ہے، بلکہ کھانے سے بھی زیادہ یہ مؤثر ہے، اس لیے کہ کھانا اگر مفسد ہے، خراب کرنے والا ہے، تو اس کا اثر جلدی زائل ہو جاتا ہے، علاج کرنے کے بعد ختم، اس کا برا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ نقصان دہ زہر اندر ڈال لی ہے، وہ تو انسان کی جان لے جاتا ہے۔ عموماً جو انسان کی صحت کے لیے موافق نہ ہو لقمہ، تو اس کا متبادل صورت بھی موجود ہوتی ہے، جلدی وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی کلام سن رہا ہے، یہ کلام اگر دین کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو یہ کلام جیسے دل و دماغ پر جائے گا تو دل و دماغ میں غلط خیالات، غلط تصورات اٹھتے ہیں۔ جب غلط تصورات اٹھتے ہیں تو بسا اوقات یہ غلط خیالات انسان کو فتنے میں ڈالتے ہیں۔ جو آدمی کسی مشرک کے پاس بیٹھا ہو، کسی دہریہ کے پاس بیٹھا ہو، یا کسی گمراہ آدمی کے پاس بیٹھا ہو، تو وہ غلط بات کرتا رہتا ہے، کان میں ڈالتا رہتا ہے۔ آدمی اگر غور سے اس کی بات سن لے تو اس کے دل میں ضرور شبہات پیدا ہوں گے۔ جب شبہات پیدا ہوں گے دین کے بارے میں،
تو اگر اس نے جلدی جلدی علماء سے رابطہ کر کے ان شبہات کا ازالہ کر لیا تو بچ جائے گا، ورنہ وہ فتنہ دل سے کھڑا ہوگا اور ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے انسان کا، اور بنیاد وہ سننا بنا ہے۔ اس لیے کان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ جو دین کے لیے ضرر ہے اس کے بھی درجات ہیں، دین کے لیے جو چیز نقصان ہے اس کی بھی درجات ہیں۔ بعض ایسا کلام ہوتا ہے جو انسان کے ایمان کو ختم کرتا ہے، بعض ایسے کلام ہوتے ہیں جس کا سننا انسان کے اعمال کو ضائع کرتا ہے، ایمان کو ضائع نہیں کرتا، اور بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جس کا سننا انسان کے اندر سے جو اعمال کی صلاحیت ہے، اعمال تو ختم نہیں ہوتے جو کیے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے جو اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں وہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، اگر کسی کافر، مشرک، کسی گمراہ، بے دین آدمی کی گفتگو سنتا ہے انسان تو اس سے دل میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، جیسے ایمان کا خطرہ ہے۔ اور کیونکہ شیطان ہر غلط بات کو زیادہ مزین کرتا ہے، جو صحیح بات ہوتی ہے انسان کا دل نہیں کرتا کہ میں یہ بات سنوں، جلدی تھک جاتا ہے، نیند آنے لگ جاتی ہے اور دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اب بھی نیند کر رہے ہیں، اس کو جگا دو ساتھ والے۔ دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اور اگر غلط بات ہو تو پھر بڑا دل کرتا ہے بات سننے کو، پوری توجہ ہوتی ہے، تو ایسے ایسا بات دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور جب اللہ کی ذات کے بارے میں یعنی عقائد کے بارے میں جب انسان کے اندر شبہات پیدا ہوتے ہیں تو ایمان چلا جاتا ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔